بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون والی مہندی لگا کر نماز کا حکم۔ کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں ہے۔ تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا۔ اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ جمعہ کی دونوں اذانوں کا ثبوت۔ جمعہ کے دن جو دو اذانیں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ عمران لیسوتھو، افریقہ۔ اچھا، عمران تو ان کا نام ہے، لیسوتھو کوئی افریقہ کی جگہ ہے۔ جمعے کی جو دو اذانیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوسری اذان ثابت ہے، پہلی اذان ثابت نہیں ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت مؤذن اذان دیتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، تو وہ اذان ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی اور وہ اذان کافی نہیں سمجھی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو بہت دور دور سے لوگ اگر پہنچتے تو ان کے جمعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا، خطبہ نکلنے کا خطرہ ہوتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر دیا کہ ایک اذان تھوڑا پہلے دی جائے اور پھر ایک اذان بعد میں دی جائے۔ تو حضرت عثمان چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے، پوری امت نے ان کے حکم کو فالو کیا، لہذا اس عمل کو بدعت کہنا یہ ناجائز ہے، اور اس عمل کو ختم کرنا بھی اب ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ کیا اپنے گھر جاتے ہوئے قصر کریں گے؟ اگر ہم راستے میں اپنے ہی گھر جا رہے ہوں تو قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ حمزہ راشد انڈیا سے۔ حمزہ صاحب، جب آپ سفر سے واپس آ رہے ہوں اور اپنے گھر جا رہے ہوں جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ اگر 78 کلومیٹر دور سے سفر کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے، سفر والی نماز پڑھیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے شہر میں داخل ہو جائیں گے، جس شہر میں آپ کا گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جیسے ہی شہر میں آپ کی انٹری ہوگی، چاہے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو، تو آپ پر پھر پوری نماز پڑھنا لازم ہے۔ ہاں، اگر آپ سفر کر کے ایسے شہر میں گئے جہاں آپ کا گھر نہیں ہے، رہائشی گھر نہیں ہے، جہاں مستقل آپ رہتے نہیں ہیں، بے شک آپ کے رشتہ دار رہتے ہوں، والدین رہتے ہوں، لیکن آپ کا ٹھکانہ اصل وہاں نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ اگر جائیں گے تو اس شہر میں داخل ہوں گے تو آپ کی نیت اگر اس شہر میں 15 دن کی ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ 15 دن سے کم کی نیت سے اگر آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی آپ قصر ہی پڑھیں گے، مسافر سمجھے جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ کنفیوز ہیں، آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں اور اس شہر میں آپ کا ذاتی رہنے کا مکان بھی نہیں ہے جہاں آپ مستقل رہتے ہوں، اور آپ کنفیوز ہیں کہ میں پتہ نہیں 1 ہفتہ رہوں گا، 15 دن رہوں گا، 1 مہینہ رہوں گا، 10 سال رہوں گا، یا 2 منٹ رہوں گا، کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو، تو بھی آپ سفر کی نماز ہی پڑھتے رہیں گے، سفر والی، چاہے اس کنفیوژن میں آپ کو 5 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ لیکن جس دن آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج کے بعد، یعنی اب
اس وقت نیت کی آپ نے کہ اب میں 15 دن تو کم از کم ٹھہروں گا، تو اسی وقت آپ پھر مقیم بن جائیں گے، آپ پر لازم ہوگا پوری نماز پڑھیں۔ تو جب تک کنفیوژن میں آپ سفر والی نماز پڑھیں گے، جب آپ نے نیت کر لی کہ پوری نماز میں 15 دن کم از کم یہاں ٹھہروں گا آج کے بعد سے، تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کی سمجھ میں مسائل آتے نہیں ہیں، بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ جس شہر میں آپ کا گھر ہے، جو آپ کا اصل سوال تھا، اس شہر میں آپ 5 منٹ کے لیے بھی داخل ہوں گے نا تو پوری نماز شروع کر دیں گے، گھر پہنچنے پر نہیں بلکہ شہر میں انٹری ہوتے ہی آپ کو جو ہے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور شہر میں انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر کے مضافات میں بھی اگر داخل ہو گئے آپ، یعنی جہاں سے شہر کی آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں، بس وہاں انٹری ہوئی تو آپ کا سفر ختم۔